اوپر ہے یا تیرے دائیں ہے یا تیرے بائیں ہے، تو اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، دریا اس کو دکھانا بہت مشکل ہے، وہ دریا کے اندر ہے۔ بعض اہل اللہ نے بہت خوبصورتی سے یہ کہا کہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہے، بلکہ یوں کہو کہ کائنات اللہ تعالیٰ میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا، لوگوں میں کچھ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ہدایت کے، بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی کتاب روشن کے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، علم آج کیا ہوتا ہے؟ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہوتے ہیں، اکڑائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، اور زور سارا اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے روز قیامت جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اس وقت اس سے یہ کہیں گے جو کچھ تیرے اعمال ہم تک پہنچے ہیں، جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں مگر کنارے کنارے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو بہت اطمینان حاصل ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور اگر اسے کوئی آزمائشی پہنچی تو فوراً پلٹ کے منہ کے بل بھاگ الٹے رخ چلا گیا۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایسے شخص کی ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا پھرتا ہے، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ایسے لوگوں کو، ایسی اشیاء کو جو نہ اسے نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی اس وقت تک راہ راست پہ نہیں آتی جب تک کہ اسے پورا یقین اور کنوکشن نہ ہو، اور ایسا کنوکشن کہ اس کو نسبت عطا کر دے، کمٹمنٹ عطا کر دے، کہ وہ کہتا ہے کہ ناؤ آئی اسٹینڈ کمیٹڈ، میں اب یہاں سے ہل نہیں سکتا ہوں۔ یہ کمٹمنٹ جو ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی کا رخ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تذبذب کے عالم میں رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ نے بہت دے دیا تو بہت خوش، اس عالم میں پھر اللہ کو بھول گیا، انہی چیزوں میں خوش جو اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اللہ نے چھین لیا تو پھر بھی اللہ سے مایوس، اور زندگی مایوسی کے عالم میں، اور اللہ سے سارے کے سارا گلا۔ وہ مجھے ایک دوست لطیفہ سنا رہے تھے کہ ایک میراثی کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام ایوب صابر رکھ دیا۔ تو وہ بیچارہ جب جوان ہوا تو اس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، یہ ڈھول گانا باجا یہ چھوڑ دیا۔ اس نے بھینس پال لی، بھینس بہت اچھی نکلی، اس کو خوب دودھ دیتی تھی، وہ اسی بھینس کا دودھ بیچتا تھا، خود پیتا تھا، اسی پہ اس کا گزارا چل رہا، اور بڑی عیش کی زندگی گزار رہا تھا وہ۔
تو ایک دن بارش آئی اور مکان کی چھت گری، ساتھ نیچے بھینس تھی وہ بھی مر گئی، مکان بھی گر گیا، بھینس بھی مر گئی۔ تو ایوب صابر کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھے غلط فہمی ہو گئی، میں ایوب پیغمبر نہیں ہوں، میں ایوب میراثی ہوں۔ تو میں تجھے غلط فہمی ہو گئی، میں اتنی آزمائش برداشت کرنے کے لائق نہیں تھا، مجھے تو دودھ چاہیے تھا، مجھے تو مکان چاہیے تھا، تو نے آزمائشوں میں مجھے ڈال دیا۔ تو کہ میں ایک کنارے پہ، کبھی ادھر ذرا سی ہو گئی تو خوش ہے، اور اتنا خوش ہے کہ اللہ کو بھول گیا، اور ذرا تکلیف آ گئی، فتنہ آ گیا تو اتنا پریشان ہے کہ پھر اللہ سے گلہ شروع ہو گیا۔ میں یہ لوگ، ان میں کوئی کنوکشن نہیں ہوتا، کمٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ زندگی خسارے کی زندگی ہے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اس لیے ایک آیت جو حرم شریف سے اور مسجد حرام سے متعلق ہے اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک